باقاعدہ آغاز سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے کرامات فاروق اعظم میں درود پاک کی فضیلت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وزیر رسالت مآب، آسمان صحابیت کے درخشاں ماہتاب، حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کل یوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ پوری دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن کو بڑی دھوم دھام سے منایا گیا۔ الحمدللہ مدنی چینل پر بھی اس کے سلسلے پیش کیے گئے۔ تو آپ بھی کچھ طلبہ کے حوالے سے، طلبہ کو اس حوالے سے کوئی بات ارشاد فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کل دن تھا، اس کے حوالے سے دو باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے مختلف جگہوں پر یہ دن منایا گیا، مدنی چینل پر بھی اور مساجد کے اندر بھی اور اس کے علاوہ بھی محافل ہوئی، طلبہ جو ہیں بطور خاص انہوں نے اس دن کو منانے کے حوالے سے کیا کیا، کیونکہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ دن منانا جو ہے یہ مساجد اور مختلف جگہوں پر تو ہو، لیکن خود ہمارے طلبہ کے اندر جو ہے اس دن کو منانے کے حوالے سے کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو، کیونکہ ہم اولیاء کے ماننے والے، بزرگوں کے ماننے والے، اور ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو طریقہ کار ہے، ہمارا جو مسلک ہے، وہ ہے ہی منانے والا، ماننے والا اور اولیاء کو اور بزرگوں کو ماننے والا۔ تو لہذا بطور خاص جو ہے جب ایسے ایام آئیں، یعنی کسی بھی ہستی کا دن آئے، خواہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خلفاء راشدین میں سے کوئی اور ہے، یا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن جیسے آ رہا ہے، اس حوالے سے تین چیزیں جو ہے وہ اپنے سامنے ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ نمبر ایک یہ کہ بطور خاص ان دنوں کو منانے کا ذہن ہو، ان دنوں کو منانے کا ذہن ہو۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے حوالے سے غور کریں تو کل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دن گزرا ہے، اس کو کس نے کس طور پر منایا، تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ کہ ایسا نہ ہو کہ طلبہ کے اندر جو ہے وہ اس کو منانے کے حوالے سے کوئی رجحان ہی نہ ہو، اگر جامعہ کی طرف سے کچھ اہتمام ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو نہ صحیح، یہ والا طرز نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی ہمارے ایام ہیں یا جو بھی ہمارے امتیازات ہیں کہ جن کو ہم بطور خاص مناتے ہیں، ان دنوں کے اندر ہمارا اپنا کوئی عمل دخل ضرور ہونا چاہیے، ہمارا اپنا کردار اس کے اندر ضرور ہونا چاہیے۔ جیسے مثلا یہ ختم نبوت کا دن گزرا، بھی یہ سپٹمبر کے اندر ختم نبوت کا دن منایا جاتا ہے، تو اس دن یہ نہ ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کوئی ختم نبوت کا دن ہے، یعنی اس دن کو بطور خاص منایا جاتا ہے۔ یا معراج شریف آئی اور ہم اپنے اسی کپڑے دھونے کے اندر ہی ہم نے جو ہے نا وقت پورا کر دیا اور کی چھٹی تھی، چلو جی ہمارا کام اس میں گزر گیا۔ نہیں، آپ بطور خاص اس دن کو منانے کے حوالے سے کیا کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ صرف یہ پڑھنا پڑھانا جو ہے یہ کوئی صرف یہی دین نہیں ہے، اس پڑھنے پڑھانے کے ساتھ جو عمل کا تعلق ہے، جو عقیدت و محبت والے کام ہیں، جو دن منانے والے کام ہیں، یہ سارے کے سارے کام بھی بذات خود ہمارے دین کا حصہ بھی ہیں، ہمارے مسلمان ہونے کے تقاضوں کے اندر بھی یہ چیزیں شامل ہیں۔ تو اب اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ اب کوئی اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا تو ایصال ثواب تو کر سکتے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو ایصال ثواب تو کر سکتے۔ اب آپ اس دن قرآن پاک پڑھ کے، سورہ یاسین پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، کوئی بھی نیک عمل کر کے بطور خاص اس ہستی کو ایصال ثواب کریں جس کا دن منایا جا رہا ہے۔ لہذا جیسے کل کا دن گزرا تو کل کے دن میں کم از کم یہ ہونا چاہیے تھا کہ یا تو آپ جو ہے کوئی دوسری ایکٹیویٹی کرتے جو میں ابھی آگے عرض کرتا ہوں، اگر کچھ اور نہیں کر رہے تھے تو اتنا ضرور ہوتا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ آج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے اور مجھے آپ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرنا ہے، ثواب کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ تو اب آپ اس کے لیے فاتحہ خوانی کر کے ایصال ثواب کر لیتے، خواہ آپ 2 طلبہ مل کے کرتے، 10 مل کے کرتے، یا تنہا ایک طالب علم
کسی کونے گوشے میں بیٹھ کر یہ کام کر لیتا، تاکہ جو روحانی فیضان کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو۔ تنہا جو علم پڑھنا پڑھانا ہے اس کی اپنی جگہ، اس کی ضرورت اہمیت سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ علم سیکھنے سے آتا ہے، لیکن سیکھنے سے علم آتا ہے۔ علم میں جو برکت، جو روحانیت اور جو نورانیت پیدا ہوتی ہے وہ سلف صالحین کے ساتھ محبت و عقیدت سے، ان کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنے اظہار عقیدت کے ساتھ، اور ان کی طرف سے جو فیضان ملتا ہے اس کے ساتھ۔ بزرگان دین کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہم بتاتے خود، ہم نے جیسے پڑھا تو اس میں ہمیں معلوم ہے کہ جب کوئی کتاب شروع کرتے تھے تو اس کا مصنف اگر کوئی بزرگ ہوتا تو سب سے پہلے ایصال ثواب کی ترکیب بنائی جاتی کہ ایصال ثواب اس کے لیے کیا جاتا، اس کے بعد کتاب کو شروع کیا جاتا کہ کتاب سے علم ملے گا اور اس بزرگ کو ایصال ثواب کرنے سے اس کا فیضان ساتھ شامل ہوگا۔ تو اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہستی ہے، جو آپ کی ذات ہے، وہ تو اسلام کی عظیم ترین ہستیوں میں سے۔ اب آپ کی بارگاہ کے اندر اگر ثواب کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو جو ہستی جیسی ہوتی ہے اس کا فیضان بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تسلف فی الدین کے اندر، خوف خدا کے اندر، زہد و تقوی کے اندر، علم و عمل کے اندر، عاجزی اور تواضع کے اندر، علوم و فنون کے اندر اور دیگر بیسیوں چیزوں کے اندر آپ ایک یکتا اور نمایاں ہستی۔ اب آپ کی بارگاہ کے اندر بطور خاص آپ طلبہ علم دین ہیں اور آپ اپنے ہی اس سوچ کو سامنے رکھ کے ایصال ثواب کرتے ہیں تو آپ کو علمی فیضان ملنا شروع ہوگا۔ تو لہذا یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اب جیسے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن آتا ہے تو پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا فلاں دن ہے، یہ نہ ہو کہ یہ پتہ ہی نہ، اچھا امام اعظم کا فوت ہوئے شوال میں ہی ہوئے ہوں گے، تو یہ نہ ہو جس مہینے میں ان کا وصال ہے وہ ذہن میں ہو۔ ائمہ اربعہ ہے یا مشہور جو ائمہ ہیں ان کے ایام یاد ہوں، اور جب وہ دن آئے اب کوئی اور کرے نہ کرے لیکن آپ اپنے طور پر ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے کوئی نہ کوئی صورت بنائے اور باقاعدہ ان سے استعانت کرے کہ ہم آپ کی بارگاہ میں یہ پیش کرتے ہیں، آپ اپنی سخاوت سے ہمیں سرفراز فرمائیں۔ جب یہ روحانیت والا تعلق آپ شروع کریں گے تو پھر آپ اس کا فیضان دیکھنا شروع کریں گے۔ مجھے ایک اسلامی بھائی کا یاد ہے، ان کا کہنا تھا کہ بہار شریعت پڑھنے کو میرا دل نہیں کرتا تھا، یہ پڑھتا تھا تو بور ہو جاتا تھا، کہ مسئلے اتنی کثرت کے ساتھ ہے کہ دل نہیں کرتا تھا۔ تو میں نے پورا قرآن پاک پڑھ کے صدر الشریعہ علیہ رحمہ کو ایصال ثواب کر دیا۔ اس کے بعد میں نے پڑھنا شروع کیا تو بلا جو ہے وہ رکاوٹ میں نے پوری کی پوری بہار شریعت پڑھی۔ یہ حقیقتاً فیضان ہوتا ہے، یہ حقیقتاً فیضان۔ تو چونکہ ہم فیضان کو ماننے والے، ہم فیض کو ماننے والے ہیں، ہم بزرگان دین کی نسبت، تعلق، محبت، عقیدت کو ماننے والے اور عقیدت و محبت رکھنے والے ہیں، تو ہم اگر یہ سلسلہ کریں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کا ہے اور اولیاء کرام کے ایام منانے کا ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منانے کا ہے، تو یہ اگر ہم سلسلے جاری رکھیں گے، آپ نے فقہ کے اندر مہارت حاصل کر لیا، میں کہتا ہوں کہ آپ امام اعظم اور علامہ شامی اور اعلیٰ حضرت کی ایصال ثواب کی صورت بنانا شروع کر دیں۔ آپ یہ بکثرت کرتے رہیں، آپ دیکھیں گے کہ اس کا فیضان آپ کو ملنا شروع ہوگا۔ وہ فیضان بتا کر نہیں آتا، لیکن جب اس کا ظہور ہو جاتا ہے تو آدمی کو پتہ چلتا ہے اچھا میرے لیے پہلے یہ کام کرنا اتنا مشکل تھا لیکن اب میرے لیے اتنا آسان ہو گیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے کل کا دن گزرا، اب کل اگر کسی نے ایصال ثواب نہیں کیا تو ایصال ثواب دن کے اوپر مختص نہیں کہ اسی خاص دن میں کیا جا سکتا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہی ہے نا کہ تعین جو ہے یہ تو عرفی ہے، آسانی کے لیے کل کا دن گزرا آپ آج ایصال ثواب کریں، تو لہذا ایصال ثواب کی ترکیب جو ہے یہ ضرور بنائیں۔ دوسری بات یہ کہ ایصال ثواب تو طالب علم بھی کر سکتا ہے اور عوام بھی کر سکتے ہیں، لیکن طالب علم جو ہے وہ تھوڑا سا جدا گانا کیا کرے۔ اب وہ جو جدا گانا کرے وہ دو کام ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس طرح کی کسی ہستی کے دن آئیں تو آپ کم از کم اس کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کل دن گزرا ہے، اب آپ کو 7, 8, 10 دن پہلے سے ہی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، آپ کے اپنے کیلنڈر ڈائری کے اندر یہ ہو کہ بھئی یہ ہستیاں اس مہینے کے اندر ہیں جن کے ایام ہیں، آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ یہ جو سیرتوں کا مطالعہ کرنا ہے یہ طالب علم کے لیے تو بطور خاص ایک کام ہے کہ مطالعہ کرنا، اسٹڈی کرنا، تاریخ اسلام کا پڑھنا، بزرگان دین کی سیرت کا پڑھنا، ان کے حالات کا پڑھنا،
تو پڑھنا تو طالب علم کا کام ہے. لہذا اب کرے یہ عوام بھی، لیکن عوام اگر نہ بھی کرے تو طالب علم تو کسی بھی صورت اس سے دور نہیں ہونا چاہیے. لہذا اب جس مہینے میں جس بزرگ کے دن آئیں اور اس کی سیرت آپ کو ملتی ہو، سب کی ملتی بھی نہیں ہے، جس کی ملتی ہو آپ اس کی سیرت کا مطالعہ کریں، تاکہ آپ کے علم کے اندر ان کی پوری کی پوری سیرت آ جائے. ایک تو آپ کے علم کے اندر اضافہ ہو، اور دوسرا یہ ہو کہ اب اس سیرت کے پڑھنے سے، جو بزرگان دین کی سیرت پڑھنے کے جو فوائد ہیں کہ ایمان مضبوط ہوتا ہے، عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، علم کا شوق پیدا ہوتا ہے، یہ جذبہ، یہ شوق، یہ علم جو ہے یہ پیدا ہو. تو لہذا ایک ہے، دوسرا کام ہو گیا مطالعہ. پہلا اصالہ ثواب، دوسرا مطالعہ کرنا. تیسرے نمبر پر وہ ہو سکتا ہے سارے نہ کر سکے، لیکن جو کوشش کرے گا وہ کر بھی سکے گا. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ کم از کم ہر طالب علم جب ان ہستیوں کے ایام آئیں تو معروف ایام جو ہیں ان میں ہر طالب علم ایک بیان ضرور کرے. ایک بیان ضرور کرے. اب میں آپ سے یہ سوال نہیں کروں گا کہ کل کس نے بیان کیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ میں سے کتنوں نے بیان کیا ہوگا. بہت یعنی کم تعداد ہوگی کہ جنہوں نے بیان کیا ہوگا. لیکن کل کا دن ایسا تھا کہ آپ بیان کرتے. اگر آپ خود جو ہے وہ یعنی ضروری نہیں کہ آپ اسی موضوع کے اوپر ہی بیان کریں، اس دن کو منانے کی نیت سے آپ بیان کسی بھی موضوع پہ کر سکتے ہیں. بیان آپ زہد و تقویٰ کے اوپر بھی کر دیں اور اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات آپ شامل کر دیں تو اس میں ٹھیک ہے، وہ آپ نے دن ہی منایا. لیکن آپ کی ایک پریکٹیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، آپ کی ایک عملی جو اس میں آپ کا یعنی کردار ہے وہ سامنے آنا چاہیے کہ انہوں نے بیان کیا. ورنہ جو میرا مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، میں نے 1-2 مرتبہ شب معراج کے اگلے دن یا دوسرے تیسرے دن میں نے طلبہ سے پوچھا آپ میں سے کس نے شب معراج کو بیان کیا؟ کسی نے بھی نہیں بیان کیا. بھئی کیوں نہیں بیان کیا آپ نے؟ وہ ہمیں کسی نے کہا ہی نہیں، یا جو ہے وہ ہم ذرا کسی اور کام میں لگے ہوئے تھے. حالانکہ شب معراج یعنی منانا جو ہے یہ ہمارے شعائر میں سے ہے، یعنی یہ سنیوں کے شعائر میں سے ہے. اچھا یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منانا یہ ہمارے شعائر میں سے ہے کہ ہم تو سب کو مناتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عمر فاروق ہے، ہمارا تو نعرہ فیضان صحابہ اہل بیت ہے، تو ہم سب کو منانے والے. تو اب کچھ نہ کچھ اپنی آپ کی طرف سے یعنی یہ اظہار عقیدت کہہ لے، اس کو آپ نذرانہ عقیدت کہہ لے کہ آپ کی طرف سے اس دن بطور خاص کچھ نہ کچھ ان ہستیوں کی بارگاہ میں بصورت بیان نذرانہ پیش ہونا چاہیے. تو اب آپ اگر اپنا ذہن اس اعتبار سے بنا لیتے ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کا دن ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، ان ہستیوں کے ایام آئیں گے تو ہم ان مواقع کے اوپر بیان کریں گے. اب بیان کریں گے تو تیار کریں گے تو مطالعہ بھی کریں گے. اب مطالعہ بھی ہوا، بیان بھی تیار ہوا اور آپ نے باقاعدہ بیان کر بھی دیا. اور آپ چونکہ طالب علم ہیں، علم کی دنیا سے وابستگی ہے، آپ کا بیان بہت سارے دوسرے لوگوں سے بہتر ہوگا، چونکہ آپ کا تعلق علم کے شعبے کے ساتھ ہے، لہذا آپ کے بیان کے اندر وہ علم ہی جھلکے گا. تو اب وہ بیان کے جو علم پر بنیاد رکھتا ہو، جو علم پر بیس کرتا ہو، وہ ان دوسرے بہت سارے بیانات سے بہتر ہوگا کہ جس کے اندر کوئی سر پیری نہیں ہوتا. یعنی بہت ساری جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے، آپ جو ہے وہ آپ بھی جمعہ پڑھتے ہیں اور آپ بھی مسجدوں کے اندر بیانات سنتے ہیں اور آپ کو بھی معیار کا پتہ ہے کہ ہمارے ہاں بیانات کا کیا معیار ہے. تو اگر جو اہل علم ہیں، جو طلبہ علم ہیں، جو علم پڑھنے والے ہیں، علم سیکھنے والے ہیں، علم کا مطالعہ کرنے والے، علم کو یاد کرنے والے ہیں، اگر یہ بیانات کی طرف آئیں گے تو اب ہمارے ہاں جو بیانات کا رونا رویا جاتا ہے کہ یار ہمارے ہاں کیا بیان ہو رہا ہے، ہماری مسجدوں کے اندر کیا بیان ہوتا ہے، زمانہ کیا ہے، معاشرہ کیا ہے، ضرورت کیا ہے، بیان کیا ہے. تو یہ جو ساری اس طرح کی چیزیں ہیں پھر یہ ختم ہوں گی یا کم ہوں گی. تو لہذا بیان کی طرف جو ہے وہ ہر طالب علم کو آنا چاہیے. اب وہ ہے کہ جو اس کے شرعی احکام ہے اس کا خیال کرے کہ کب آپ نے دیکھ کر بیان کرنا ہے اور کب آپ کو اجازت بنتی ہے کہ آپ بلا دیکھے بیان کر سکیں. یہ تمیز کرنا آپ کا کام ہے، لیکن اس کام کی طرف بھی آپ باقاعدہ آئیں. اب جیسے کل کا دن تھا، کل یعنی سنڈے تھا، تو میں نے بطور خاص وہ سلسلہ کیا اس کے اوپر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سلسلہ کیا. اس سلسلے کے اندر وہ سلسلہ ہمارا روٹین کا جاری تھا، لیکن اس میں بطور خاص یہ نیت تھی کہ چونکہ آج
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دن ہے تو مجھے یہ دن منانا ہے، اس نیت کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے یہ سلسلہ کیا۔ اگر سلسلہ کسی اور ٹاپک میں ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے حوالے سے میں کوئی نہ کوئی دوسرا بیان ضرور کرتا، تاکہ اس دن کو منانے کے اندر ہمارا نام ہو کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو کون کرے گا، اگر ہم ان بیانات کی طرف نہیں آئیں گے تو پھر دوسرا کون بیان کرے گا۔ تو لہذا تین چیزیں جو ہیں یہ کسی بھی دن کے حوالے سے، ابھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی تین چیزیں جو یہ کریں، اصالِ ثواب اس میں آپ کو کوئی وہ پرابلم نہیں ہے، وہ بآسانی کر سکتے، مطالعہ کرنا وہ بھی آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، تیسرے نمبر پہ بیان کرنے کا تہیہ کر لیں۔ اب بیان کے مواقع آپ کو ملتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ملتے تو کوئی بات نہیں، کم از کم آپ نے تو تیاری اپنی رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ تین کام جو ہے یہ آپ ہر عظیم ہستی کے حوالے سے اپنے ذہن کے اندر رکھا کریں اور اس کو کرنے کی کوشش کیا کریں۔ ماشاءاللہ حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ ان کا دن منانا چاہیے تھا، اور دیگر بزرگوں کا بھی، طلبہ علم دین موجود ہیں، سیرت کے بے شمار پہلو ہیں، عادل حکمران تھے، منتظم بہت پیارے منتظم تھے، لیکن علمی مقام جو ہے وہ ارشاد فرمائیے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام کیا تھا؟ آپ کی ذات ویسے تو بڑی جامع ذات ہے، جس پہلو کے حوالے سے بھی کلام کر لیں، کل بھی ہم نے سلسلے کے اندر کافی پہلو ڈسکس کیے تھے۔ علمی مقام کے حوالے سے یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آپ علمی اعتبار سے سب سے عظیم ہستی، یعنی خلفائے راشدین میں جو علمی مقام کے اعتبار سے درجہ بندی ہے وہ بھی وہی ہے جو ان کی فضیلت اور ان کے مرتبے کے اعتبار سے ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ سب سے بڑے عالم، اور اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے علم کا یہ اندازہ لگائیں جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث مبارک ہے نا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر ایک دودھ کا پیالہ مجھے پیش کیا گیا، میں نے وہ پیا، وہ دودھ میں نے پیا حتیٰ کہ میں سیر ہو گیا، اور مجھے اس کی سیرابی ایسی محسوس ہوئی کہ مجھے اپنے ناخنوں کے نیچے اس کی تری محسوس ہوئی، یعنی وہ دودھ جو ہے وہ میرے پورے بدن میں رچ بس گیا۔ پھر جو بچا ہوا دودھ تھا پیالے کے اندر وہ میں نے عمر فاروق کو دے دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر سمجھی کہ وہ دودھ کیا تھا؟ فرمایا علم، وہ علم تھا۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلم الاولین والآخرین اور اعلم الخلق، آپ اپنے علم مبارک کا بچا ہوا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما رہے ہیں، تو لہذا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کیا ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے آپ کے علم کے بارے میں خود صحابہ کرام کے اندر یہ معروف تھا، یعنی ایک صحابی بتاتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دو ہستیاں تھیں جو فتویٰ دیا کرتی تھی، دو ہستیاں تھیں جو فتویٰ دیا کرتی تھیں، اور کب؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں، یعنی آپ کی موجودگی میں فتویٰ دیتی تھیں۔ ان میں ایک سیدنا ابو بکر صدیق تھے، دوسرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ کے اندر فتوے دے رہے ہیں تو ان کا علم کا مقام کیا ہوگا۔ تیسری بات، آپ کے علم کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تمام قبائل عرب کا علم ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور عمر فاروق کا علم دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو عمر فاروق والا پلڑا ہی غالب آئے گا، یعنی تمام قبائل عرب کا علم ایک طرف اور آپ کا علم ایک طرف۔ ایک اور روایت کے اندر ہے فرمایا کہ عمر فاروق کے انتقال سے، آپ کی شہادت سے علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے چلے گئے، 9 حصے علم جو ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلے گئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علمی مقام ہے وہ ان روایات سے واضح ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں فتویٰ دیتے تھے، پھر اور آپ نے جو علم کے اندر آپ نے جو فتاویٰ دیے ہیں، اس ائمہ مجتہدین بھی اپنے اجتہاد کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاویٰ سے استدلال کیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کا علمی مقام ہے۔ حضور یہ علمی مقام اور سیرت کے بے شمار پہلو ہوں گے، لیکن بالخصوص علماء و طلباء کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں کوئی سبق وہ ارشاد فرمائیے۔ دو چیز میں عرض کروں گا، یعنی بطور خاص طلباء کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی دو باتیں ہیں، ایک آپ کا عمل ہے، ایک آپ کا فرمان ہے۔ عمل آپ کا یہ تھا جو علم کے ذوق پر دلالت کرتا ہے،
آپ کا طریقہ یہ تھا، چونکہ آپ لازمی آپ کاروبار کرتے تھے، اب کاروبار کرتے تھے تو جتنی دیر آپ کاروبار میں رہتے تھے اتنی دیر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری سے دور رہتے تھے۔ اب جتنی دیر بارگاہ سے دور رہیں گے اتنی دیر علم حاصل نہیں ہوگا۔ تو آپ نے ایک انصاری صحابی کے ساتھ یہ طے کیا ہوا تھا کہ جس وقت میں کاروبار پہ ہوں گا تم نے سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہنا ہے، اور جب تم کاروبار پہ ہوگے تو میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہوں گا، اور پھر ہم دونوں مل کر اپنی اپنی معلومات کو اور علم کو ایک دوسرے سے شیئر کیا کریں گے۔ جو تم نے سنا ہوگا مجھے بتا دینا، اور جو میں نے سنا ہوگا وہ میں تمہیں بتا دوں گا۔ یہ تھا جذبہ حصول علم کہ کوئی بھی شے مجھ سے مس نہ ہو جائے، مجھ سے رہ نہ جائے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہو اور مجھے اس کو سیکھنے کا موقع نہ ملے، بلکہ میں اسے سیکھوں گا۔ اب اس کو اب طلبہ جو ہیں وہ اپنے حوالے سے اس پر منطبق کر کے دیکھ لیں۔ ہمارے طلبہ بعض اوقات یعنی چھٹی کرنی پڑ جاتی ہے، چھٹی کر لیتے ہیں یا چھٹی ہو جاتی ہے مجبوری کی وجہ سے یا بلا مجبوری۔ اب اگلے دن جب یہ آتے ہیں تو کیا ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کل کی میں تمام کی تمام باتیں جیسے تیسے بھی ہیں میں سیکھ لوں، اس کلاس فیلو کے ساتھ، اس ہمدرجہ کے ساتھ، اس طالب علم کے ساتھ بیٹھ کر میں اس سے پوری باتیں پوچھوں کہ بھئی کل کیا کیا استاد صاحب نے سکھایا؟ بعض اوقات کئی ہوتا ہے کہ وہ پیپر دے رہے ہوتے ہیں، کبھی فاضل عربی کے، تو کبھی اسکول کے، تو کبھی کالج کے۔ اب جن دنوں میں پیپر دے رہے پیچھے درجہ چل رہا ہے، اور یہ 15 دن بعد، 8 دن بعد، 10 دن بعد واپس آتے ہیں، اس کے بعد آ کے جسٹ ایک مرتبہ وہ سبق کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اتنا پڑھ لیا ہم نے۔ کیا اتنا کافی ہے، یا ان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے تھا کہ 15 دن کے لیے تو ان کو بالکل یہ یوں کہہ لے کہ ان کے سر پہ سوار ہو جاتی یہ بات کہ یار 15 دن تک میں نہیں پڑھ سکا، ان 15 دنوں کے اندر درجے کے اندر کیا کیا پڑھا گیا، یا کوئی پیریڈ رہ گیا، بعض اوقات کوئی لیٹ آتا ہے یا جلدی جانا پڑ جاتا ہے، اب اس پیریڈ رہ جانے میں جو علم اس کا رہ گیا اس کو سیکھنے کے لیے وہ کتنے جتن کرتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ علم کے حصول کے لیے جس کی جتنی کوششیں ہوتی ہیں اس کو علم بھی اتنا ہی حاصل ہوتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میں نے عرض کیا کہ قبائل عرب کے علم سے زیادہ ان کا علم تھا، علم کے 9 حصے ان کے پاس تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں فتویٰ دیا کرتے تھے، اور آپ کو بے پناہ علم عطا کیا گیا، کثیر علوم کے اندر آپ ماہر تھے۔ اس کے پیچھے صرف یہ نہیں تھا کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا تھا لہذا آپ کو اس لیے علم سارا آ گیا تھا، اس کے پیچھے وہ کوشش، وہ محنت، وہ جذبہ، وہ ہمت اور وہ جنون شامل تھا کہ جس کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ اب اس میں 2 چیزیں آپ دیکھیں، ایک یہی جو میں نے واقعہ عرض کیا کہ آپ نے ایک انصاری صحابی سے باقاعدہ طے کیا کہ بھائی جس وقت میں حاضر نہیں ہوں گا تم نے حاضر رہنا ہے، کوئی ایک لفظ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا نہ ہو جو ہمارے سننے سے رہ جائے۔ تو اب جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات طیبہ کے جملہ